حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی 23ویں تراویح، 20 پر 3ویں تراویح ہوگی آج، 20 پر 7واں جز، قال فما خطبکم۔ آج پورا مکمل ایک جز پڑھا جائے گا۔ اس پارے میں سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید بھی ہیں۔ سورت کے ختم تک پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلی سورت جو ہے سورۃ الذاریات، یہ مکی سورت ہے، 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بلکہ اس پارے کے اندر موجود صورتوں میں آپ دیکھیں سورہ رحمان اور غالباً سورۃ الحدید بھی، اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ پہلے رکوع میں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی، آسمان کی قسمیں کھائی ہیں۔ بہت سی قسمیں کھا کے اللہ نے کہا کہ انما توعدون لواقع، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا نا وہ ضرور ہو کر رہے گا، بیکار کے الجھنوں میں، اختلافات میں نہ پڑو، اس سے نکلو، یہ مسلمانوں کو کہا گیا۔ پھر اس کے بعد مومنین کی صفات بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا انسان کی شکلوں میں مہمان بن کر آنا، بھنے ہوئے گوشت جب پیش کرے تو فرشتوں کا انکار کرنا، میں اس کو غالباً 12 نمبر پارے ہی کے اندر آپ کو بتا دیا ہوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ کو بیٹے ہونے کی خوشخبری سنانا، کب؟ جبکہ یہ دونوں کے دونوں بوڑھے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، ان کو خوشخبری سنانا کہ اسحاق تمہارا بیٹا جو ایک پیغمبر ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام وہ پیدا ہوں گے۔ ان کی بیوی کو بڑا تعجب ہوا اس عمر میں، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار کی خلقت ایسی ہی ہوتی ہے، تم کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر قوم لوط کا، قوم عاد کا، قوم نوح کا اور فرعون کا، ان سب کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق کا، ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کرنا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اس کا حکم دیا گیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت کا ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ پھر انسانوں کو اور جنات کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنات کو مکلف بنا کر عبادت کے لیے پیدا کرنے کے مقصد کو بھی بتایا گیا۔ یہ ہے اس صورت کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے قسمیں کھائی ہیں۔ یہاں ہماری اس صورت کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی، آسمانوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ خلاصہ اگر دیکھیں تو 7 جگہوں میں پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات پر قسم کھائی ہے۔ بقیہ پورے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی دیکھو آپ، اللہ نے اپنی مخلوق پر قسم کھائی۔ ایک چھوٹی سی وضاحت آپ کو دے دوں حفاظ علماء کے لیے خاص طور پر، علماء نے لکھا ہے کہ قسم بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مضبوط طریقے سے رکھ دیے۔ اب مخلوق کو، انسانوں کو اللہ کے پاس جا کے یہ کہنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ گیا کہ یا اللہ تو ایسے ہی سرسری بولانا، وہ پکی بات کر کو ہم نے یقین نہیں ہوا، ایسا بول نہیں سکتے، کیونکہ اللہ قسم کھا کے پکی بات بتا دی ہے کہ یہ جو کہا ہوں میں بہت پکی بات ہے، تو قسم تاکید کے لیے کھاتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ جب گفتگو کرتے تو عربی گفتگو کا طریقہ ہی قسموں کے ساتھ ہونا تھا، تو کہیں اس عربی معیار میں کمی کا اشکال نہ کر دے، اس لیے بھی یہاں پر قسمیں ہیں۔ مزید علماء لکھتے ہیں قسم کے بغیر جو کلام ہوتا اس کو فصیح اور بلیغ کلام نہیں سمجھتے تھے عرب کے لوگ، تو اس کی کمی کی بھی تلافی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ سورت کے آغاز میں 4 چیزوں کی قسم ہے، جیسا کہ میں بتا دیا۔ آیت نمبر 16 میں متقین کے اچھے انجام اور ان کی اعلیٰ صفات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلے متقین کون ہیں؟ نیک اعمال کرنے والے، اور وبالاسحار ہم نہیں، اس سے پہلے راتوں کو کم سونے والے، وبالاسحار صبح کے سحر کے وقت میں توبہ استغفار کرنے والے، نمبر 4 مانگنے والے ہو کہ نہ مانگنے والے ہو، ہر ایک کو وہ دیتے ہیں، ان کے مال میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور آگے چلیں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، زمین کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین گول ہے مگر پھر بھی آپ دیکھو بچھونے کی طرح اس کو کیسا بچھایا گیا ہے، راستے، زمین کے اندر راستے ہیں،
اسی میں میدان، پہاڑ، سمندر، دریا، چشمے، ساری چیزیں ہیں. اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ لوہے کو، تانبے کو، سونا چاندی کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اسی زمین میں تو جو ڈیزل پیٹرول وغیرہ ہم کہتے ہیں نا، یہ پیٹرول کا جو اصل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. قسم قسم کے معدنیات اللہ نکالتے ہیں. اناج، پھل پھول، سبزیاں، ساری چیزیں، سارے اناج، انسان کی تمام ضروریتوں کو اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کرتے ہیں زمین میں. زمین ایک نشانی کافی ہے، زندگی بھر غور کر کے اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے ہم سمجھ جا سکتے ہیں. آیت نمبر 20 پر 1 میں ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. زمین کیا زمین خود تمہاری اپنی ذات میں نشانیاں ہیں انسانوں ہی کے اندر. دیکھو آپ، اربوں کے کھربوں کے انسان دنیا میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کی صورت، ہر ایک کی شکل، ہر ایک کے انگوٹھے کا نشان، ہر ایک کی آنکھوں کا دیدہ، اور ہر ایک کا مختلف انسان میں رنگوں میں، لب و لہجے میں، طبیعتوں میں، عقلوں کی سطح کے اعتبار سے کتنا اختلاف اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھے ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 22 میں 20 پردوں میں دیکھیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری روزی بھی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جنت، جہنم وغیرہ، ساری چیزیں آسمانوں میں ہیں. آسمان سے بارش ہوتی ہے، انسانی زندگی کے لیے اس کا ہونا لازم ہے. چاند سورج آسمان میں ہے، انسان کی زندگی، ان کے حساب، ان ساری چیزوں کے لیے وہ لازم. موسموں کی تبدیلی جن سے غلے کا، اناج کا، پھل پھول کا وجود ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے آسمان، وہ سورج، چاند، ان سب کا ہونا لازم. چلیں آگے. آگے سورۃ الطور ہے، مکی صورت ہے، 40 پر 9 آیتیں، 2 رکوع پر مشتمل. اس سے پہلے کی صورت جس طرح سے صورت کے آغاز میں وَالزَّارِيَاتِ آیا تھا، صورت الزاریات نام، اسی طرح سے وَالطُّور صورت شروع ہوتی ہے، اسی لیے صورت کا نام ہے صورت الطور. صورت الطور. طور وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس پہاڑی میں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی. بہرحال پہلی صورت کی طرح اس صورت کے بھی آغاز میں قسمیں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. 5 قسمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. والطور، کوہ طور کی قسم. وکتاب مستور، کتاب سے مراد یا تو تورات ہے، یا تو قرآن کریم ہے، یا لوح محفوظ ہے، یا تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، جو بھی ہو. نمبر 3 والبیت المعمور، بیت معمور کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جو 7ویں آسمان پر موجود ہے. فرشتوں کا کعبہ ہے. جس طرح سے دنیا میں خانہ کعبہ ہے نا، اسی طرح بالکل، بلکہ یہاں بھی کہا گیا ہے خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں اوپر میں یہ بیت معمور موجود ہے. نمبر 4 آسمان کی یا عرش عظیم کی قسم کھائی ہے. والسقف المرفوع میں. والبحر المسجور، ابلتے ہوئے سمندر کی قسم کھائی گئی ہے. ان سب چیزوں کے ذریعے سے تاکید پیدا کر کے اللہ نے کہا ان عذاب ربک لواقع. اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا کہ تمہارے پروردگار کا عذاب تو یقیناً 100% واقع ہو کر رہے گا. اتنا دل دہلا دینے والی آیت ہے یہ. ڈرنے والوں کو تو اسی سے ڈر جانا چاہیے. ایسی عظیم آیت، اتنی بڑی آیت. آپ ذرا سوچیں، اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے والا خالق ہے، تو اس کی سزا بھی کیسی ہوگی، اس کا عذاب بھی کیسا خطرناک ہوگا. منکرین کو تو انہی کائنات کی ایک ایک چیز سے سبق لے لینے کے لیے کافی ہے، اتنی بڑی چیزیں. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں پہرہ داری کے لیے نکلے تھے. یہ حقیقی سلطان کی علامت ہوتی تھی، تو نکلتے تھے اور لوگوں کی ضرورت، لوگوں کے احوال، ان سب کا معائنہ کرتے، جائزہ لیتے تھے. گزرتے رہے، اچانک ایک گھر سے سورۃ الطور کی تلاوت کی آواز آئی. تلاوت اس قدر خوف و خشیت کے ساتھ اچھے انداز سے کی جا رہی تھی کہ وہیں رک گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کھڑے ہو کے سننے لگے. ان عذاب ربک لواقع. یہ آیت آئی، بالکل کپ کپی طاری ہو گئی جسم میں. سائیڈ میں ہو کے ایک دیوار کے سہارے میں بیٹھ گئے. اتنی دیر بیٹھے رہے، دہشت ایسے طاری کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں. کئی وقت کے بعد، یعنی کئی گھنٹے لگ گئے تھے غالباً، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم میں تبھی بھی کپ کپی طاری جو ہوئی تھی وہ ابھی تھوڑا سا کم ہوا تھا، اچھا نہیں ہوا تھا ابھی. تو ایسی دہشت طاری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور محل پہنچے. 1 مہینہ تک بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دہشت، اللہ تعالیٰ کے اس خوف و خشیت کی وجہ سے جس دہشت میں مبتلا ہوئے تھے، اس سے نکلنے کے لیے 1 مہینے سے زیادہ لگ گیا عرصہ. سارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی تیمارداری کے لیے آتے تھے. کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ اصل بیماری ہے کیا، کہاں سے شروع ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. اصل واقعہ یہ ہے ان عذاب ربک لواقع. آیت نمبر 40 پر 8 اور 40 پر 9 میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا جب کبھی آپ سو کر اٹھیں یا آپ کبھی کسی مجلس سے اٹھیں، ہم سب کو بھی یہی تعلیم ہے کہ رب کی تسبیح بیان کریں، تحمید بیان کریں، دن اور رات کی مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی تسبیحات بیان کرتے رہیں۔ سورۃ النجم ہے اس کے بعد، مکی صورت ہے، 60 پر 2 آیتیں 3 رکوع ہیں۔ نجم کا معنی ہے ستارہ۔ اس صورت کے اندر ون نجم اذا ہوا، نجم کی، ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، تو صورت کے نام کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی۔ آیت نمبر 3 میں زبردست آیت ہے، وما ينطق عن الهوى، بتایا گیا کہ ہمارے جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی زبانی، ان کی اپنی خواہش سے ایک لفظ نہیں نکلتا، ان کی زبان سے کوئی بھی حرف نکلتا ہے سمجھ لو کہ وہ ہمارے حکم سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن کریم جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، احادیث شریفہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں۔ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، سبمٹرس ٹو گاڈ الون وغیرہ، ایسے کئی ناموں سے مختلف صوبوں کے اندر، عالم کے مختلف ملکوں کے اندر رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اسی لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف کے اندر غالباً ایک روایت ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے روکا شروع میں کہ بھائی دیکھو محمد ایک انسان ہی تو ہیں، کبھی غصے میں، کبھی رنجیدہ ہو کر، کبھی کوئی بات انسان کی طبیعت کی بنا پر کہتے دے ہوں گے، آپ پوری بات نہ لکھ لو ورنہ پریشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اللہ کے رسول نے قسم کھا کے فرمایا کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس کی قسم، میری زبان سے کوئی بھی ناحق بات، اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بات میری زبان سے نہیں نکلتی، ساری باتیں لکھا کرو۔ تو اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہیے؟ چلتے ہیں آگے۔ علمہ شدید القوا ایک آیت ہے، اس پر بھی کچھ باتیں بول دیتا ہوں میں۔ مکہ کے کفار اعتراض کرتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس وحی آتی ہے نا، کون لے کر آتا انسان کی شکل میں؟ ہو سکتا ہے وہ انسان ہی ہونا، فرشتہ ہے بول کے کیسے معلوم محمد کو؟ ایک بھونڈا بیکار کا اعتراض تھا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول نے درخواست کی کہ آپ اپنی اصلی شکل میں آئیں، تو وہ اپنی اصلی شکل میں آئے، دونوں آسمان کے کناروں تک محیط گھیرے ہوئے تھے، اتنے ان کے پر، اتنے لہیم شہیم کہ آسمان کا ایک کنارہ سے اس کنارے تک بھی وہ پھیلے ہوئے ہیں، تو 600 سے زائد ان کے پر۔ خود اللہ کے رسول نے ان کو اپنی اصلی شکل میں ایک مرتبہ تو تب دیکھا، دوسری مرتبہ انہوں نے معراج کے واقعے کے اندر غالباً دیکھا، تو اس لیے اللہ کے رسول کو پکا یقین تھا کہ جو جبرائیل آ رہے ہیں وہ کوئی انسان نہیں، وہ فرشتے ہیں، ملک ہیں، اچھی طرح یقین کے ساتھ پتہ تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى نَزْلَةً أُخْرَى، وہی ابھی جیسا بتایا نا، معراج کے معجزے کا تذکرہ ہے، جنت، جہنم، سدرۃ المنتہا جیسی عظیم نشانیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مشاہدہ کیا تھا۔ آیت نمبر 30 پر 2 میں دیکھیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، یعنی میں ہی اچھا ہوں دوسرے سب برے ہیں، بھائی مجھے فکر ہے دوسروں کو فکر نہیں، میں اچھے اخلاق والا ہوں دوسرے اچھے اخلاق والے نہیں، میں اچھی عورت ہوں دوسری عورتیں اچھی نہیں، ایسا خیال ہمارے اپنے دلوں سے ہم کو نکالنا چاہیے۔ مسلمان کو تو ہمیشہ تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں برا ہوں، میرے سے برا کوئی نہیں، میں بری عورت ہوں، میرے سے بری کوئی عورت نہیں ہے، میرے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، میں چغلی کرتی ہوں، غیبت کرتی ہوں، جھوٹ بولتی ہوں۔ عورتوں کو تو اپنے بارے میں، مردوں کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ امہات المؤمنین میں سے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کے والدین نے ان کا جو نام رکھا تھا وہ تھا برہ، برہ کا معنی پاک صاف۔ اب کوئی اپنا نام برہ رکھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پاکیزگی کا ڈھنڈورا پیٹیں، وہ کہنے لگیں گے کہ میں برہ ہوں، میں پاکیزہ ہوں، تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ اسی آیت کی تلاوت کی، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، خود اپنی پاکیزگی کا ڈھنڈورا مت پیٹو۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ تو خود پسندی، اسی لیے صوفیہ، بزرگان دین، اولیاء کہتے ہیں کہ خود پسندی جو ہے نا، عجب جس کو کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو اچھا، ماہر، صلاحیت مند، نیک، اچھے دل کا، فکر مند آدمی اس طرح سے خیال کرنے لگنا، سمجھنے لگنا، یہ بہت 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 مہلک بیماری ہے، آج انسان کو ہلاک کر کے رکھ دینے والی بیماری۔ آیت نمبر 30 پر 6 میں دیکھیں، وہاں سے لے کر سورت کے ختم تک، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلیٰ میں غالباً ایسی آیت ہے۔
यहाँ क्या है, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو باتیں تھیں ان میں سے چند باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں، وہ عنوان کے ساتھ ہی بتاتے ہیں. کیا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی بھی انسان کا، ایک انسان کا گناہ دوسرا انسان نہیں ڈھوئے گا، جو گناہ کیا اسی کو اس کی سزا بھی ملے گی. یہ بات بھی اٹل بات. نمبر 2، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو محنت کرتا ہے، جو کوششیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اسی کا اجر اس کو مل کر رہے گا. دوسرے کو یہ کرے، بیٹا نماز پڑھا تو باپ کی نماز ادا ہو جاتی، ایسا نہیں ہے. بیٹی نماز پڑھتی ہے، بہو نماز پڑھتی ہے تو ساس کی فرضیت ادا نہیں ہو جائے گی، اس کو بتایا گیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تیسرا حکم کیا کہ جو کچھ بھی محنتیں ہوتی ہیں اس کا اجر بندہ ضرور اللہ کے نزدیک دیکھے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، نمبر 4 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھے گا کہ 10 نیکیوں کے بقدر عمل کیا، 10,000 10,00,000 نیکی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، الجزاء الاوفا. اور نمبر 5 میں دیکھیں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، سب کو پروردگار کے پاس جانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خوشی بھی دیتا ہے اللہ اور غم دیتا بھی ہے اللہ، وہی ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. نمبر 8، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہ ہر ایک کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، نمبر 9 میں ہے کہ دوبارہ جلانا اسی کے پاس ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، مالداری اور تنگی دینے والا وہی ہے. نمبر 11، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَىٰ، شعرا ایک ستارہ ہے جاہلیت میں جس کو پوچھتے تھے رب بنا کر، کہتے ہیں کہ اس شعرا ستارے کا بھی پروردگار وہی اللہ ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، عاد جو کیسی طاقتور قوم تھی اس کو بھی اسی پروردگار نے ہلاک کیا. ایسی بہترین باتوں کے ساتھ یہ صورت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سورۃ القمر، مکی صورت ہے، 55 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کئی نعتوں میں آپ نے سنا ہوگا. بخاری شریف کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بہت وقت ہو جائے گا. ایک رات مکۃ المکرمہ کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکار کا مطالبہ کیا، کوئی ایسا معجزہ بتاؤ، یہ کرو وہ کرو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اشارے سے اس معجزے کو پورا کر کے دکھایا. چاند کا ایک ٹکڑا مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا. بالکل ایسا اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دیا، لیکن بدبختوں نے مانا نہیں، یہ کہہ کے چلے گئے انکار کر کے کہ بھائی یہ کوئی جادو ہے. حالانکہ اس وقت جب چاند کا ٹکڑا اللہ کے رسول جس رات کر رہے تھے، دنیا کے کئی کئی کونوں سے لوگوں نے دیکھا تھا. بعد کے زمانے میں کئی کئی قافلے جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، فلاں تاریخ کو اتنے ماہ پہلے، اتنے سال پہلے ہم نے فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا. وہ زمانہ تھا، ہمارے زمانے کی طرح سوشل میڈیا نہیں، نیٹ نہیں، فون نہیں، لیپ ٹاپ نہیں کہ گھروں کے اندر بیٹھیں، بلکہ کھلے آسمان کے نیچے لوگ سوتے تھے، سب آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ستاروں کو، چاند کو دیکھتے تھے. تو بہت سو نے دیکھا. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے ہندوستان کے گوالیار کے بادشاہ نے، کیرلا کے راجا نے، کئیوں نے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے. خیر، آیت نمبر 9، کذبت قبلہم قوم نوح، یہاں سے چند انبیاء کا اور ان کی امتوں کا تذکرہ ہے جس کے ذریعے سے کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ہر قوم کی تباہی کے قصے کے ساتھ ساتھ کئی نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، ہر قوم کی، اس نبی کی امت کی تباہی کے تذکرے کے ساتھ ساتھ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے، کیسا تھا ہمارا عذاب اور ہمارے ڈرانے والے کیسے تھے. اور ایک آیت جس کی ریپیٹ کی گئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کو بھی بارہا لایا گیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. میں یہاں ایک ضروری بات بتا دوں، خاص طور پر حفاظ علماء کے لیے، قرآن کریم کے آسان ہونے کا مطلب قرآن کریم کی تلاوت آسان، کتنا کھیڑے والا، کون سی زبان والا بھی کیوں نہ ہو، اس کی زبان کس قدر مرہٹ بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان، چاہے کیسا دیہاتی بچہ بھی کیوں نہ ہو، کس ذات نسل کا بھی بچہ کیوں نہ ہو، حفظ کرنا قرآن کریم کا اس کے لیے آسان. دوسری چیزیں یاد نہیں ہوتی، دوسری چیزیں کھیڑے والا پڑھ نہیں پاتا، لیکن قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا ہر ایک کے لیے آسان، صاف دل کے ساتھ، خشیت کے ساتھ بیٹھ کر سنیں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیٹھ کر سنیں تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے.
ہر چیز پر عبرت مل جائے اور آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکلنے لگے، زار و قطار آدمی رونے لگے کہ آنسو پر کنٹرول پانا مشکل ہو جائے۔ مگر قرآن کریم کو آسان کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جیسا کہ ہمارے زمانے کے اندر کئی غیر مقلدین اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بھی پروفیسر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، ایرا غیرہ ہوتا ہے، عربی علم کی بنیادی چیزوں سے واقفیت نہیں، کوئی بھی شخص قرآن لے کر بیٹھ گیا، کمیٹی کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مسائل کا استنباط کرنے لگتے ہیں، مجتہد بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل سر 100% غلط چیز ہے۔ بہت اہم صورت ہے سورۃ الرحمن۔ چلتے ہیں اس کی ذرا تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں، میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو، توجہ سے سنیں۔ مدنی صورت ہے، 70 پر 8 آیتیں، 3 رکوع پر مشتمل۔ خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے جیسے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نا، جیسا خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان۔ پہلے ہی لفظ سورہ شروع ہی ہے الرحمن، اسی وجہ سے سورہ کا یہ نام ہے۔ یہی وہ صورت ہے قرآن کریم کے اندر صرف اور صرف ایک، جس میں انسانوں اور جنات دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا گیا۔ اے انسانوں اور جنات، دونوں کو ایک ساتھ دونوں کو سے ایک ساتھ بات کی گئی ہے۔ اس میں تقریباً 30 پر ایک مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تم دونوں اپنے پروردگار کے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بارہا پوچھا گیا۔ انسان ذرا 1-2 مرتبہ بھی اس کو سنے نا تو ضرور رونا آ جائے۔ جس انداز سے عربی میں یہ صورت ہے، اس انداز کو یا اس تاثیر کو، اس کے اثر کو، اس کے ریاکشن کو، امپیکٹ کو دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ آپ کر لیں، ہرگز عربی کا وہ اثر تو منتقل ہو کے نہیں آ سکتا، بہت مشکل ہے۔ حدیث میں اسی وجہ سے اس کو عروس القرآن، عروس دلہن، تو دلہن کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن کا مطلب زیب و زینت، ڈیکوریشن۔ ویسا قرآن کریم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے علاوہ رحمان سے بھی یاد کرتے، یا رحمان، تو کفار مکہ مذاق سے کہنے لگتے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، ہم کیسے کسی رحمان کو سجدہ کریں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کی، جان لو، دیکھ لو کہ رحمان کون ہے۔ ساری اپنی قدرتوں کو اللہ نے صورت میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی، سب سے بڑی نعمت ہم پر جو ہے وہ قرآن کریم ہی ہے، جو اللہ کا کلام ہم کو مل گیا۔ ہم کہاں اس کے قابل تھے کہ اللہ کا کلام ہم کو مل جائے؟ الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 8 سے آپ دیکھیں، کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج کا تذکرہ ہے۔ والنجم، ستاروں کا تذکرہ۔ والشجر، درختوں کا تذکرہ۔ والسماء، آسمان کا تذکرہ۔ والارض، زمین کا تذکرہ۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، زمین میں موجود کئی ساری قدرتوں کا تذکرہ۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر میں آپس میں ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے ہیں، اس قدرت کا تذکرہ۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، موتی سے لے کے کئی ساری چیزیں سمندر سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی زمانے میں اللہ نے کہہ دیا، آج آپ جانتے ہیں نا ٹائٹینک جانتے ہیں، اور اس طرح کے کئی سارے بڑے بڑے جہازوں کا نام آپ جانتے ہوں گے۔ میں سب کو جو آسانی سے معلوم ہوتا ویسا ایک نام لے لیا، حالانکہ اس سے بھی بڑے بڑے، کیسے؟ اللہ اسی زمانے میں کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر بڑی کشتیاں اسی سمندر میں تو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کیا کم قدرت ہے! بھئی ایک نعمت ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، ممکن ہے کہ انسان جھٹلا دینے، نہیں میں یہ نہیں مانتا، یہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ یہاں تو اربوں اور خربوں کی نعمتیں ہیں، کیسے انسان یا جنات کو جھٹلانا ممکن ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ چند نوٹ کی باتیں، حکمت کی باتیں سمجھیں۔ علماء نے، بڑے غور و فکر کرنے والے علماء نے، اولیاء نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور عجائبات کا ذکر کرتے ہوئے 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت کو لایا ہے۔ آگے جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کرتے ہوئے 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو لایا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، نہیں جانتے ہیں تو بھی جان لیں، جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، تو جہنم کے تذکرے کے دوران 7 مرتبہ اس کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار۔ پھر جنت کے باغات، 2 قسم کی جنتوں کا تذکرہ کیا گیا، وہاں اس کے دوران 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو لایا گیا۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، اسی لیے
فقہا نے، مفتیوں نے، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے، جو پہلی ذکر کیے گئے نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی تخلیق نعمتوں کو جو بندہ جانتا، سمجھتا، اللہ کا اعتراف کرتا، اللہ کا عابد موحد بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے نجات دلا کے دونوں قسم کی جنتوں کو 8 دروازوں سے داخل ہونے کا شرف اس کو نصیب فرمائیں گے۔ چلتے ہیں، سورۃ الواقعہ ہے، یہ بھی بڑی مشہور صورت ہے، سورۃ الرحمن کے فوراً بعد آتی ہے، مکی صورت ہے، 90 پر 6 آیتیں اور 3 رکوع پر مشتمل۔ چند فضیلتوں کو، بلکہ ایک دو فضیلت ہی بتاتا ہوں میں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور روزی کی برکت حاصل کرنے کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بڑی مفید صورت ہے سورۃ الواقعہ۔ اسی وجہ سے ایک نام اس کا بتایا گیا ہے سورۃ الغنا، غنا مالداری حاصل کرنے کی یہ صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا، کبھی بھی فاقے کا سامنا اس کو کرنا نہیں پڑے گا۔ آپ جو میرے مائیں بہنیں، جو کوئی بھی عورتیں سنتی ہیں، مرد حضرات سنتے ہیں، سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر والوں میں سے سب کو یہ صورت پڑھا دیں، یاد دلا دیں، دیکھ کر یہ حفظ پڑھنے کو آ جائیں سب کو، اپنی اولاد کو۔ اللہ کے رسول کی مستقل تعلیم میں ہے کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، بیویوں کو سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اسی قسم کی ایک بات کہتے ہیں، بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں۔ چلیں آگے، آیت نمبر 7، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 طبقوں میں، 3 جماعتوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ نمبر 1، عام مومنین جو اہل جنت ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمینی ما اصحاب الیمین، اور ایک جگہ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ سے یاد کیا ہے۔ نمبر 2، خواص مقربین، جنتی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑے درجے والے، ان کو اللہ تعالیٰ والسابقون السابقون اولئک المقربون سے یاد کیا ہے۔ نمبر 3، کفار، منکرین، مشرکین، جن کو اللہ تعالیٰ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ و اصحاب الشمال، اس طرح کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ انہیں یاد کیا ہے۔ آگے کی آیت دیکھیں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، آیت نمبر 18، 19 وغیرہ دیکھ لیں۔ اہل جنت کے مشروب، ان کا تذکرہ ہے۔ معارف القرآن میں غالباً لکھا ہوا ہے کہ جنتیوں کو ملنے والے مشروب 4 قسم کے ہوں گے، 4 قسم کے نہر۔ نمبر 1، وہ پانی کی نہر جس کا پانی نہایت شیریں ٹھنڈا ہوگا۔ نمبر 2، وہ نہریں جو دودھ سے لبریز ہوں گی، جس کا دودھ اور نہ دودھ کا مزہ کبھی بھی سڑے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، بگڑے گا نہیں۔ نمبر 3، خوش رنگ فرحت افزا شراب کی نہریں۔ نمبر 4، صاف اور شفاف شہد کی نہریں۔ کل کے پارے حامیم میں بھی اور آج کے پارے کی بھی ملا کے میں آپ کو ایک بات سمجھا دیا۔ اس کے علاوہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ 3 چشمے بھی جنت میں ہوں گے، تفصیل کے لیے موقع نہیں، صرف نام بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے جس کو کافور کہتے ہیں، نمبر 2 جس کو زنجبیل یا سلسبیل کہتے ہیں، سلسبیل، نمبر 3 تسنیم۔ چلیں آگے، ایک آیت ہے، آیت نمبر 70 پر 5، 70 پر 6، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ستاروں کی قسم اللہ نے کھائی، کئی ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ویسے ستاروں کی بھی اللہ نے قسم کھائی، لیکن آگے ایک اور آیت میں اللہ نے یہ کہا، اگر تم کو معلوم ہو نا، ذرہ بھی اندازہ ہوگا تو تم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی جو قسم کھائی ہے، بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کیوں بہت بڑی قسم؟ آج اسپیس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، ہر ملک والے اسپیس میں اپنی وہ جانکاری، تحقیق کی چیزیں بھیجتے ہیں، ملکی وے کہتے ہیں، سن فیملی کہتے ہیں، اور کیا ارتھ فیملی کہتے ہیں، کیونکہ آسمان میں کروڑوں کے ستارے ہیں، اور بھی کئی ساری چیزوں، ان چیزوں پر ٹیکنالوجی کی، آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی کی تحقیقات مسلسل جاری ہیں۔ سائنس کروڑوں کی، اربوں کی، خربوں کے روپیے اس کے پیچھے، ملین بلین ڈالر اس کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ سائنس کی تحقیقات میں بتایا جا رہا ہے کہ 500 ملین کہکشاؤں پر 1,00,000 ملین ستارے موجود ہیں۔ سائنس خبر دیتا ہے ساری کہکشائیں خود بھی گردش کرتی ہیں، اور ان کے آس پاس کے سارے وہ، ایک تو ہوتا ہے اجتماعی گردش اور ایک ہے انفرادی بھی گردش۔ جیسے انسان ٹرین کے اندر چل رہا ہو، دوڑ رہا ہو، تو ایک تو ٹرین کی بھی حرکت ہے، خود اس کے اندر کے انسان کی بھی حرکت ہے۔ خود زمین اپنے محور پر فی گھنٹہ 1000 میل کے رفتار سے گھوم رہی ہے۔ سورج فی
کیا فی گھنٹہ 6 لاکھ میل کے رفتار سے، ستارے فی سیکنڈ 8 میل کے رفتار سے، ایسے اور بھی کئیوں کا تذکرہ ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں آپ، اگر یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو بربادی، قیامت قائم، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. اگر ان کی حرکتوں میں کچھ کمی آ جائیں، سلو موشن میں، سلو موڈ میں وہ چلے جائیں تو بربادی، ان کے اندر تبدیلی آ جائے تو بربادی. موسم اور یہ زمین کی سالمیت، انسانوں کا، ہمارا جینا، ہماری روزی، ہماری بارش، ہماری دھوپ، ساری چیزوں کا تعلق ان سب کائنات کی حرکتوں سے ہے، کہکشاؤں کی حرکتوں سے ہے. ذرا اندازہ کر کے دیکھیں ان سب کو ٹھیک انداز سے چلانے والے رب کی قدرت کتنی عظیم ہوگی. چلیں سورۃ الحدید ہے آگے، مدنی صورت ہے، 20 پرنوں آیتیں، 4 رکوع پر مشتمل. وقت زیادہ ہو گیا اس لیے مختصر لفظوں سے ختم کر دیتا ہوں میں. حدید کا معنی ہے لوہا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا. آج سائنس سے بھی ثابت ہے کہ لوہا کیسا پیدا ہوتا، کیسا وجود میں آتا ہے، الی آخرہ ہی. 3 بنیادی مضامین ہیں اس صورت کے، صرف وہی بات کہوں گا. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. جتنی چیزوں کا بھی آپ تذکرہ کرتے جائیں، منہ میں درد آ جائے، زبان تھک جائے، لیکن ساری چیزیں، جتنی چیزوں کا بھی آپ تذکرہ کرو گے کر نہ سکو گے. ساری چیزوں کا مالک اللہ، سب کو پیدا کرنے والا اللہ. اسی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں ہے. اپنی زبان قال سے یا زبان حال سے ساری کائنات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. وہی غالب ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی چھپا ہوا ہے، وہی سب کائنات سے پہلے بھی، وہی ساری کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد بھی رہنے والا ہے. دوسرا جو مضمون بیان کیا گیا وہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہو. سب کچھ قربان کرنے کے لیے، چاہے مال ہو کہ اولاد ہو یا اپنی جان ہو، سب کچھ. اللہ کا حکم تمام کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے نا. اللہ کے حکم میں یہ چیزیں ہیں، آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں ہم نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا ہے. اور تیسرا جو مضمون بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کے اندر دنیا کی حقیقت کو بتا دی ہے. دنیا کی حقیقت کیا، دنیا کا دھوکہ کیا. جو کوئی انسان اس کی حقیقت کو پالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دھوکہ کھانے سے بچا لیتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کو ایسا نور عطا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کامران اور کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری فیملی کو، ساری امت مسلمہ کو کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے. آمین.